اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قبر کے اندر کے حالات جو ہے یہ حدیث کی روشنی سے ہم جانیں گے کہ انسان کو جب مرنے کے بعد اس کی قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب اس کے لیے قبر کا اور کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر اتار دیا جاتا ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کمرے میں بیٹھے ہوں اور کمرے کی چھت کے اوپر کوئی ہمارا بچہ کوئی بڑا چل رہا ہو، ہم اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے ہیں۔ اگر کوئی دوڑ رہا ہو تو یقیناً ہمیں اس کے دوڑنے کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی اس کے عزیز و اقارب قبرستان میں موجود ہی ہوتے ہیں کہ اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ مختلف احادیث ہیں، ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کے پاس سیاہ اور نیلی آنکھوں والے فرشتے جو ہے یہ آ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں تین سوال کہ تیرا رب کون ہے، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا۔ اس سے تین سوال کرتے ہیں۔ اگر تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیتا ہے کہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، میرا اسلام دین الاسلام دین ہے، اور اسی طرح میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کی روح سے کہ اس کو پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرا ٹھکانہ تھا، تو نے اپنا ٹھکانہ جو ہے اس سے تبدیل کر لیا ہے، بدل لیا ہے۔ یعنی اگر تو ان تینوں سوالوں کو جواب نہ دیتا تو یقیناً تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا۔ اب تیرا ٹھکانہ یہ نہیں ہے بلکہ جنت ہے، اللہ کی طرف سے تجھے جنت کی خوشخبری ہے۔ یہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، یہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے رخصت دے دو، میں اپنے گھر والوں کو جا کر بتا دوں کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے جنت میں جگہ دی ہے۔ لیکن وہاں پر واپس آنے کی کسی کو رخصت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو فرشتے کہتے ہیں تو سو جا، بالکل اسی طرح جس طرح دلہن جو ہے پہلی رات اپنے گھر میں سوتی ہے، اس کا عزیز یعنی اس کا خاوند ہی اس کو آ کے اٹھاتا ہے۔ اب تو سو جا، حتیٰ کہ قیامت والے دن تجھے یہاں سے اٹھائے گا، اس مقام سے اللہ کھڑا کرے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رہا منافق، فاجر، گناہ گار، اس کے پاس بھی یہ فرشتے آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ اس میت سے تین سوال پوچھتے ہیں، لیکن ان کے جواب میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرا رب ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کہتا ہے ہا ہا ہا، تین دفعہ حدیث میں یہ الفاظ جو ہے یہ ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے وہی کہا جو لوگ کہتے تھے، میں نے نہ پڑھا نہ کچھ جانا، میرے لیے ہلاکت ہے، افسوس ہے میرے لیے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے نہ کچھ جانا نہ کچھ پڑھا، تو نے وہی بات کہہ دی جو لوگ کہتے تھے، سن سنا کے تو نے ساری زندگی جو ہے وہ گزار کے تو ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کی جو ہے کھڑکی کھول دی جائے، اس کا جو لباس ہے اس کو جہنم سے اس کا لباس جو ہے اس کو پہنا دیا جائے۔ اسی طرح اس کا جو بچھونا ہے وہ بھی، یعنی اس کا جو بستر ہے وہ بھی جہنم کا گرم بستر جو ہے اس کے لیے لٹا دیا جائے، اس کے لیے بچھا دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مارنے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی شدت سے یہ چیختا ہے، چلاتا ہے۔ فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند، وہ سارے اس کی چیخ و پکار کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا، اللہ نے جو تمہارے اور ان مردوں کے درمیان میں جو پردہ رکھا ہوا ہے چیخ و پکار کا، یعنی وہ چیختے ہیں چلاتے ہیں، تمہیں آواز نہیں آتی، تم دفنانا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ وہ پردے کو ہٹا دے تاکہ تم ان مردوں کے چیخنے کی پکار کو سنا کرو۔ لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ چیخ و پکار سننے کی وجہ سے تم ڈر جاؤ گے، تم اپنے مردوں کو دفنانے سے رک جاؤ گے، اس لیے میں اللہ سے یہ دعا نہیں کرتا۔ حضرات، قبر کی تاریکی اور قبر کی جو گھڑی ہے، ہمیں اللہ ذوالجلال نے مہلت دے رکھی ہے کہ ہم
اس تاریخی کو، اپنی قبر کو یا تو کھلا کر لیں یا اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار کر اس کو تنگ کر لیں۔ قبر کے عذاب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی بھی ایسی نماز نہیں تھی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے یا جہنم سے یا دجال کے فتنے سے پناہ نہ مانگی ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورۃ ملک ہے قرآن پاک میں 29ویں پارے میں آتی ہے، 30 آیات پر یہ مشتمل صورت ہے، فرمایا جو ہر روز رات کو یہ پڑھ کر سوئے گا اللہ ذوالجلال اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو حضرات، اللہ ذوالجلال نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اللہ ذوالجلال نے مہلت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کریں کہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے وہ کام کامیابی کا سبب بن سکیں، اور ہمیں چاہیے کہ جتنی اللہ ذوالجلال نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں دنیا کی مصروفیت سے ٹائم نکال کر ہر روز رات کو سورۃ الملک پڑھ کے جو ہے یہ سونا چاہیے، تاکہ خدا نخواستہ اگر ہم کسی نہ کسی گناہ میں پکڑے جائیں تو عذاب قبر سے جو ہے ہم محفوظ رہ سکیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔